السلام علیکم ناظرین، میرے چینل انفو ہب میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں بات ہوگی پیٹ بوٹل ریسائکلنگ پلانٹ اور اس بزنس کی، اس کے جو بھی فوائد ہو سکتے ہیں نفع کے اعتبار سے، اور جو نقصانات ہو سکتے ہیں ان پہ انشاءاللہ پوری تفصیل کے ساتھ اور پوری ڈیٹیل کے ساتھ بات ہوگی۔ معذرت ایک بات کہ میرا آج کل فلو کی وجہ سے گلا بیٹھا ہوا ہے، آواز تھوڑی چینج ہے، تو آپ مائنڈ نہ کیجیے گا۔ اچھا، یہ جو آپ گرین بوٹل والی کٹ دیکھ رہے ہیں، اس کو بورے کو کٹ کہتے ہیں۔ اس میں عموماً 30 کلو جو ہے وہ بوٹل آتی ہے، وہ اس بکٹ میں ڈال دیتے ہیں۔ یہاں سے یہ کنوینئر بیلٹ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، تو یہ بیلٹ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ تو اس بیلٹ کے ذریعے یہ بوٹلز جو ہوتی ہیں، یہ بیلٹ ہے تو اوپر چلی جاتی ہیں سیدھی آگے۔ کرشر لگا ہوا ہے، کرشر میں کرش ہونے کے لیے یہاں سے بوٹلز اوپر چلی جاتی ہیں۔ یہ آگے کرشر آ رہا ہے، یہ کرشر کی موٹر ہے، اور یہ بہت ہیوی مشینری ہوتی ہے۔ یہ 40 ہارس پاور کی 40 ایچ پی کی یہ موٹر ہے، اور یہ کرشر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ موٹر اس کو چلائے گی، اور بوٹل جو اوپر سے آ رہی ہیں کنوینئر بیلٹ میں، وہ اس کرشر میں گریں گی اور یہاں سے وہ کرش ہو جائیں گی۔ یہ ایک مکمل پلانٹ ہے، اس میں پارٹس بھی ہوتے ہیں جو لوگ پورا افورڈ نہیں کر سکتے۔ تو اچھا، کرشر میں کرش ہو گئی بوٹل، تو یہ یہاں پہ آ کے نیچے گرے گی، اور یہاں سے آگے یہ ویل ہیں اس کے ساتھ سپورٹنگ، یہاں پہ وہ گرے گا سارا کرش، اور آگے وہ دیکھیں ورما سا لگا ہوا ہے، یہ اس کو گھما کے تو آگے پانی میں لے جائے گا۔ یہ جو پانی کا ایک پلانٹ چھوٹا سا بنا ہوا ہے، اس کو کشتی بولتے ہیں اس زبان میں۔ تو اس میں پانی ہوتا ہے، اور اس میں کاسٹک سوڈا یا سلفیورک ایسڈ وغیرہ بھی ڈالا جاتا ہے اس کو اچھی طرح سے دھونے کے لیے۔ یہ اوپر جو آپ کو کلر وغیرہ نظر آ رہے ہیں، یہ پیٹ بوٹل کا جو لیبل ہوتا ہے اوپر، یا جو ڈھکن کے ساتھ رنگ ہوتا ہے چھلا، وہ تیر کے اوپر آ جاتا ہے، اور اس پانی کا جو پیٹ کا چورا ہے وہ نیچے بیٹھ جاتا ہے، اور اس میں بھی ورما لگا ہوا ہے۔ یہاں سے یہ دھل کے تو آگے ڈرائر میں آ جائے گا۔ یہ ڈرائر کی موٹر لگی ہوئی ہے۔ ڈرائر مطلب کہ آخر وہ دھلا ہے پانی کے ساتھ، تو پھر اس کو خشک کرنا ہے تیاری سے پہلے۔ تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ڈرائر ہے، تو یہ ڈرائر جو ہے اس میں آ جائے گا وہ کرش جو ہے سارا، اور یہاں سے وہ یہ اس کا ایگزاسٹ ہے، یہاں سے مال جو ہے تیاری حالت میں باہر نکل جائے گا۔ یہاں سے آپ اس کو پیک کر سکتے ہو۔ اس کے لیے آپ کے پاس بوٹلز کا سٹاک ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں یہ بہت بڑا سٹاک ہے جی۔ اس میں ساتھ لیبر چاہیے ہوتی ہے جو اس کے ڈھکن اتارے گی، جو اس کا لیبل اکھاڑے گی، اور پھر اس کو بوروں میں یا کٹس میں اس کو بند کرے گی، تاکہ کرش کے لیے پلانٹ کے قریب لایا جا سکے۔ تو یہ تھا ایک ہلکا سا خاکہ، اب میں آپ کو ڈیٹیل بتاتا ہوں۔ تو تفصیل اس کی ایسے ہے کہ آپ کا پلانٹ لگا ہوا ہے فیکٹری میں، آپ کے پاس پیٹ بوتل آ رہی ہے، پیٹ بوتل کو ریسائیکل کیا جا رہا ہے۔ پیٹ بوتل جب فیکٹری کے ان ہوگی تو اس میں آگے لیبر ہوتی ہے جو عموماً ٹھیکے بھی ہوتی ہے، ان کی ماہانہ تنخواہ نہیں ہوتی، وہ 2.25 روپے 2 روپے سے 2.5 روپے کے درمیان میں جو ہے کچھ نہ کچھ اس کا دینا پڑے گا آپ کو۔ عموماً 2.25 روپے پر کے جی اس کی لیبر کا ٹھیکہ ہوتا ہے۔ اس میں لیبر کے ذمے کیا ہے کہ اس نے بوتل کو، جو گاڑی آئی ہے پہلے پیٹ بوتل لے کے، اس کو ان لوڈ کرنا یہ ٹھیکے دار کی ذمہ داری ہے۔ جب ان لوڈ ہو گئی ہے گاڑی پلانٹ کے فیکٹری کے اندر، تو پھر آگے لیبر کی ذمہ داری ہے۔ لیبر نے 3 کام کرنے ہیں۔ پہلا کام اس نے یہ کرنا ہے کہ گرین بوٹل کو علیحدہ کر دینا ہے، اور وائٹ کو علیحدہ کر دینا ہے، کیونکہ یہ علیحدہ علیحدہ کرش ہوتی ہے۔ جو وائٹ پیٹ بوٹل ہوتی ہے وہ پولی ایسٹر میں استعمال ہوتی ہے۔ پولی ایسٹر سے ریلیٹڈ جو بھی کام ہو رہا ہے، ایون آپ کا جو یہ کاج بن رہا ہے یہ پولی ایسٹر ہے، جو آپ نے بڑی مشہور سنی ہوئی ہے پولی ایسٹر کی رضائیاں وغیرہ، ان میں پولی ایسٹر یہی چیز بھری جاتی ہے اس کا کاٹن بنا کے۔ اور اس کے علاوہ بھی پولی ایسٹر کا کپڑا وغیرہ، کاٹن ملز میں اس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے۔ تو جو گرین بوٹل ہے جیسے سپرائٹ ہو گئی، ٹیم ہو گئی وغیرہ وغیرہ، اس کا پاکستان میں کوئی خاص ریسائکلنگ کا سسٹم نہیں ہے۔ اس کو عمومی طور پہ چائنا میں ایکسپورٹ کر دیا جاتا ہے، اور گرین کا جو ریٹ ہے وہ یا تو سارا پروسیسنگ کر کے آپ کو شاید 1 یا 2 روپے بچ جائے، یا یہ بھی ہوتا ہے کہ 2-3 روپے آپ کو پلے سے پڑ جائے۔ جبکہ وائٹ کا ایسے ہوتا ہے کہ اگر کل کا اگر ریٹ لیں تو 40 سے 42 روپے پر کے جی پیٹ بوٹل تھی، تو اس میں 8 روپے جو ہے وہ کم از کم
اس میں اخراجات لگ جاتے ہیں۔ اخراجات میں وہ جیسا کہ میں آپ کو لیبر کا بتا رہا ہوں کہ 2 سے 2.5 روپے کے درمیان پر کے جی انہوں نے کیا کرنا ہے کہ بوٹلز جو ہے اس کو ڈھکن اتارنا ہے، وائٹ اور گرین کو علیحدہ کرنا ہے، اس کا لیبل اتارنا ہے اور اس کو بورے میں کٹ میں بھرنا ہے۔ وہ جو کٹ آپ کو نظر آ رہی تھی اس میں ویڈیو میں تقریباً 30 کلو اس میں وزن ہوتا ہے۔ تو ایک لیبر کا یہ خرچہ یہ ہے۔ اس کے بعد جب بورے میں کٹ میں بوتل بھر دی تو لیبر کی ذمہ داری ختم ہو گئی۔ آگے ٹھیکیدار کی ذمہ داری ہے، ٹھیکیدار اکیلا ہے تب بھی اس نے کوئی ساتھ 1 یا 2 بندے رکھے ہوئے تب بھی یہ اس کی ہیڈک ہے۔ اس نے وہ کٹس جو ہے اس کو پلانٹ میں ڈالنی ہے، پلانٹ کو چلانا ہے، کرش کرنا ہے اس کو اور اس کو پیک کرنا ہے، اور جب گاڑی آ جائے گی تو اس کو لوڈ بھی ٹھیکیدار نے کرنا ہے۔ ٹھیکیدار کا بھی عموماً 2 روپے سے لے کے 3 روپے پر کے جی اس کا ٹھیکہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بجلی کے بل، چوکیدار کا خرچہ ہے، جگہ کا کرایہ ہے، اور اس کے علاوہ ڈھیر سارے ہڈن چارجز جو ہے وہ سارا کچھ ہوتا ہے اس میں۔ تو وہ جو ہے آپ کا 40-42 میں آپ نے مال خریدا تو وہ آپ کا بک گیا 68 روپے سے 70 روپے پر کے جی میں۔ لیکن یہ صرف وائٹ کی بات ہو رہی ہے، آپ صرف یہ منافع نہ دیکھیں کہ اس میں اتنے پر کے جی اتنے آپ کو بچ گئے، ٹھیک ہے نا جی، 28 روپے یا 30 روپے۔ آخر جو آپ نے گرین بوتل ہے وہ بھی آپ کو ہو سکتا ہے خسارے میں چلی جائے۔ جب وہ خسارے میں جائے گی تو اس کی کمی کو کون پورا کرے گا؟ وہی منافع جو آپ نے وائٹ بوتل سے لیا ہے۔ اچھا، کوئی بھی بزنس ہوتا ہے اس میں میری ریکویسٹ یہ ہے کہ اس کا صرف آپ پروفٹ دیکھ کے، اس کی فیزیبلٹی دیکھ کے اس میں چھلانگ نہ لگایا کریں۔ میرے بہت سے سبسکرائبر ہیں جو اس بات کا شکوہ کرتے ہیں کہ جی وہ کچھ چینل جو ہے بڑی اچھی ہر بزنس کی فیزیبلٹی دیتے ہیں، تو آپ بھی اس طرح دیا کریں۔ لیکن میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ بزنس کے جہاں پہ آپ فائدے اور ثمرات گنوا رہے ہیں وہاں پہ اگر ساتھ آپ اس کی مشکلات اور اس کے جو نیگیٹو اسپیکٹس ہیں اگر آپ ان کو اچھے طریقے سے بیان نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، تو یہ آپ اپنے ویور کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو۔ کیونکہ بزنس میں اور جاب میں ایک ڈفرنس ہے، ایک فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ بزنس جاب میں زیادہ سے زیادہ نقصان آپ کو کیا ہوگا؟ آپ کی جاب چلی جائے گی، اس سے بھی آگے کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی 1-2-3 مہینے کی آپ کی تنخواہ نہیں دے گا، اس سے زیادہ اور کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ جبکہ بزنس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا تجربہ نہیں ہے، آپ نے صرف کسی کا منافع دیکھا اور اس میں چھلانگ لگا دی ہے، خدا نہ خواستہ اگر آپ کا کیپٹل، آپ کا سرمایہ جو آپ نے بڑی مشکل سے اکٹھا کیا ہے، پردیس میں دھکے کاٹ کے، بیوی بچوں کا پیٹ کاٹ کے، یا والدین کی وراثتی زمین بیچ کے، جس طرح سے بھی آپ نے کیا ہے، اگر آپ کے پاس تجربے کی کمی ہے، صرف منافع دیکھ کے آپ نے چھلانگ لگا دی ہے تو وہ پھر سارا ضائع ہو جائے گا۔ تو اس میں جو چیزیں یاد رکھنے کی ہے، جو تجربے کی چیزیں ہیں، اس میں سب سے پہلے بات آتی ہے جگہ کا انتخاب۔ جگہ جو ہو وہ جس شہر میں بھی آپ بنا رہے ہیں، آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ وہ شہر کے نزدیک ہو، ایسی جگہ پہ ہو جہاں پہ آپ کو پیٹ بوتل کی سپلائی آسانی کے ساتھ ہو سکے۔ شہر سے آپ جتنا دور ہوں گے، کیونکہ دیہات کی نسبت شہر میں پیٹ بوتل یوز بھی زیادہ ہوتی ہے اور اس کی اویلیبلٹی جو ہے، خالی بوتل کی دستیابی بھی جو ہے وہ زیادہ آسان ہوتی ہے۔ اس کے بعد جگہ کا انتخاب تھا، ابھی بات ہو رہی تھی۔ تو اگر شہر کے نزدیک ہے آپ تو یہ آپ کے لیے ویل بیسٹ ہے۔ ہاں یہ ہوگا کہ جگہ اس میں آپ کا کرایہ زیادہ لگ سکتا ہے، اس میں آپ کا کرایہ زیادہ لگ سکتا ہے، لیکن شہر میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بوتل کی دستیابی آسان ہو جائے گی۔ اچھا، بوتل کی جو خریداری ہے اس میں بھی 2 قسم کی مشکلات ہیں۔ یا تو یہ ہے کہ آپ خود بوتل کی خریداری کریں، وہ بہت مشکل اور بہت لیبر والا، اور آپ کے پاس سواری ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ آپ ایک کباڑیے کے پاس جائیں، کسی کے پاس 20 کلو مال پڑا ہے، کسی کے پاس 10 کلو پڑا ہے، کسی کے پاس 100 کے جی پڑا ہے، جتنا بھی ہے آپ وہ جا کے خریدیں۔ یہ بہت مشکل کام ہے کیونکہ پلانٹ پہ کم از کم آپ کا 2000 کے جی سے 3000 کے جی کا کرش روزانہ ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ جو پلانٹ پیٹ بوٹل ریسائکلنگ کا ہے اس میں باقاعدہ طور پر ایک سرکل چلنا ہوتا ہے۔ سرکل چلے گا ایک کہ پیٹ بوتل روزانہ کی بنیاد پہ آتی رہے اور لیبر اس کو روزانہ پروسیس کرتی رہے، اور جو پلانٹ ہے وہ اس کو کرش کر کے اور ٹھیکیدار اس کو پیک کر کے تو اس کو لوڈ کر دیا جائے تاکہ وہ جا کے بک کے تو پیسے آ جائیں اور آپ کا یہ سائیکل چلتا رہے۔ کہیں بھی کسی جگہ پہ اگر رکاوٹ آتی ہے تو یہ نیو کمر کے لیے بہت زیادہ مشکل ہے،
کیوں مشکل ہے بھلا؟ جو آلریڈی کر رہے ہیں ان کا ادھار بھی چل جاتا ہے 1 2 4 5 7 دن تک کا ان کا ادھار چل جاتا ہے کہ وہ سپلائر سے بوٹل لیتے ہیں، وہ کباڑیوں کے پاس نہیں جاتے، اتنا ٹائم نہیں ہوتا، اتنی لیبر نہیں ہوتی، سپلائر سے ان کو 1 2 روپے مہنگا مل جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ سپلائر ذمہ دار ہوتا ہے سپلائی دینے کا، وہ خود ہی جا کے ساری ہڈک لے گا، وہ جا کے کباڑیوں سے مال خریدے گا اور لا کے آپ کو فراہم کر دے گا آپ کے ڈور سٹیپ پہ، آپ کے فیکٹری کے اوپر وہ آ کے لے آئے گا 1 2 روپیہ سے۔ مطلب یہ ہے کہ جتنا زیادہ آپ شہر سے دور ہوں گے اتنا پیٹ بوتل جو ہے وہ ظاہری بات ہے کسی ٹرک پہ کسی نہ کسی لوڈر پہ آئے گی، اس میں آپ کا کرایہ زیادہ بن سکتا ہے، وہ آپ کو مہنگی پڑ سکتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ جو بھی جگہ ہے اگر آپ کی اپنی ہے یا کرائے پہ ہے اس میں 3 فیز کنیکشن جو ہے وہ بہت لازمی ہے۔ اس میں کم از کم پلانٹ میں 4 سے 5 موٹریں چلتی ہیں، اور جو سب سے بڑی موٹر ہوتی ہے وہ کرش کی موٹر ہوتی ہے جو کہ 40 ہارس پاور کی اس پلانٹ میں لگی ہوئی ہے۔ تو 3 فیز کنیکشن بہت ضروری ہے اس کے لیے۔ ٹھیک ہو گیا، جگہ کا انتخاب بھی ہو گیا، 3 فیز کنیکشن ہو گیا، اس کے بعد جو ہے پلانٹ کا لگانا جو ہے، پلانٹ جو ہے یہ آپ کو ملتان حجویری انڈسٹری ایریا جو ہے وہاں سے بھی آپ بنوا سکتے ہیں، لاہور میں کئی جگہوں پہ یہ پلانٹ بنتا ہے، مختلف شکلوں میں بنتا ہے، الٹرنیشن کے ساتھ بنتا ہے، آپ کے ریکوائرمنٹ کے مطابق بھی بن سکتا ہے، وہ آپ بنوا سکتے ہیں، وہ کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، عمومی طور پہ اگر ریٹ کی بات کریں تو یہ 8 لاکھ سے لے کے 15 لاکھ تک، 15 سے بھی 2 اوپر کر لیں، 8 لاکھ سے سمجھ لے کہ 18 20 لاکھ تک آپ مختلف سائز کا اور مختلف قسم کا پلانٹ خرید کے لگا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہوتی ہے بوتل کی خریداری۔ یہ جیسا کہ پہلے آپ کو بتایا کہ اس میں آپ بہتر یہ ہے کہ بجائے خود آپ کباڑیوں کے ساتھ روزانہ کی مغزماری کریں اور ایک ایک کباڑیے کو آپ وزٹ کریں اور تھوڑا تھوڑا کر کے اٹھائیں، اس سے بہتر ہوتا ہے کہ جو سپلائر ہوتا ہے جو پہلے سے ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہے ہر کباڑیے کے ساتھ، وہ سپلائر کے ساتھ آپ بات کریں تو وہ 1 2 روپے کے جی آپ کو مہنگا تو دے گا لیکن مال کی فراہمی آپ کے تک آسان ہو جائے گی۔ یہ ایک بہت چیلنجنگ جاب ہے اس سارے پلانٹ پروسیجر میں کہ آپ کو جو پیٹ کی بوٹل ہے وہ اس کی فراہمی آپ کو وقت پہ اور جتنی آپ کو مقدار چاہیے وہ ہوتی رہے کنٹینیوسلی۔ اس کے بعد ٹھیکیدار اور لیبر کا انتخاب۔ یہ جو پلانٹ میں نے آپ کو ویڈیو میں دکھایا اس میں 2000 سے لے کے 3000 کے جی پر ڈے مال کرش ہوتا ہے، پیٹ بوٹل معاف کیجیے گا، وہ کرش ہوتا ہے۔ تو اتنا زیادہ جو مال ہے اس کو پروسیس کرنا کہ اس کے آپ نے گرین علیحدہ کروانی ہے، وائٹ علیحدہ کرانی ہے، ڈھکن اتروانا ہے، لیبل اتروانا ہے، تو یہ 2 3 بندوں کے بس کا کام نہیں ہے۔ اس سے کم از کم آپ کو 10 بندے آپ کو لیبر کے لیے چاہیے، اور بینیفٹ اس میں یہ ہے کہ ان کا ٹھیکہ ہے، وہ تھوڑا کرے زیادہ کریں، آپ کو ان کی نگرانی کرنے کی یا ان کو ڈانٹنے وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے، وہ جتنا کریں گے اتنا آپ کے لیے بہتر ہے، لیکن اتنے بندے جو ہے ان کی اویلیبلٹی کہ وہ میسر آئے رہیں بلا تعطل، کیونکہ ایک دن بھی وہ لیبر نہیں آئے گی تو آپ کے پلانٹ کا کام ٹھپ ہو پڑا ہوگا، اور اس پلانٹ میں اگر ناغہ ہوتا ہے تو یہ بہت بڑا اس کی ناکامی کا سبب ہوتا ہے، یہ بات آپ کو سمجھنے والی بات ہے۔ یہ دوسری چیزیں نہیں ہیں بزنسز کی طرح کہ چلو جی آج دل نہیں کیا دکان پہ جانے کا تو تالا لگا دیا، 2 4 8 ہزار کی دیہڑی نہیں لگی تو کوئی بات نہیں۔ یہ پلانٹ جو ہے اس میں تھوڑا سا بہت آپ کو کانشیس ہونا پڑے گا، کیونکہ جو پورے آپ کی جس شہر میں پلانٹ لگایا ہوا ہے پورے شہر کی کتنے ہی کباڑی ہیں جن کی روز کی وہ روزی روٹی ہے، اب اگر وہ سپلائر وہاں سے خرید کے آپ کو دے رہا ہے، اور یہ نقد ہوتا ہے سارا کچھ خصوصاً نیو کمرس کے لیے، تو اگر آپ کا پلانٹ میں خدا نخواستہ موٹر جل گئی ہے یا کوئی اور پرابلم کی وجہ سے آپ کہتے ہیں کہ 2 3 دن پلانٹ بند کرنا پڑے گا، تو پیچھے سے پیٹ بوٹل کی خریداری آپ کو پھر بھی کرتے رہنا پڑے گا، ورنہ کیا ہوگا کہ وہ کسی اور جگہ کا انتخاب کر لیں گے، پھر آپ کے لیے وہی پرابلم ہوگی۔ تو یہ بوتل کی جو خریداری کرنا اور اس کو مسلسل کرتے رہنا یہ بڑی ایک چیلنجنگ جاب ہے۔ جو پرانے ہیں وہ تو 2 4 5 دن تک کا ادھار بھی ان کا چلتا ہے، کیونکہ ان کا نام چلا ہوا ہے، وہ آئی ہے 2 گاڑیاں آ گئی ہیں 1000 کے جی کی سپلائر لے کے آیا، تو آپ ان کی محنت کر سکتے ہیں کہ یار وہ شام کو مال جائے گا، پرسوں ہماری پیمنٹ آ جائے گی تو آپ پرسوں لے لینا۔ جبکہ اگر آپ نیو کمر ہیں تو آپ کو ہر چیز میں نقد روپیہ آپ کے پاس ہو اور وہ آپ لگا رہے ہوں اندھا دھند،
ٹھیک ہے نا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ نقطہ ہے کہ آپ کا پلانٹ مسلسل چلتا رہے، مال آ رہا ہے، اس کو پروسیس ہو رہا ہے، کرش ہو رہا ہے، مال آگے جا رہا ہے، وہاں سے پیسے آ رہے ہیں، آپ کا یہ سرکل چلتا رہا ہے۔ وہاں سے پیسے آنے بند ہو گئے ہیں تو سارا کام سمجھ لیں کہ خراب ہو گیا۔ تو اس کے لیے لیبر جو ہے وہ آپ کے پاس 10-12 بندے ایسے ہونے چاہیے جو ٹھیکے پہ بلا تعطل روزانہ کی بنیاد پہ کام کر سکے۔ اس کے بعد ٹھیکے دار آ جاتا ہے۔ ٹھیکے دار ایک انتہائی تجربے کار بندہ ہوتا ہے جی، وہ آپ نے ڈھونڈ کے لانا ہے۔ کیوں کہ لیبر جب وہ کٹ بھر دیتی ہے اس کے بعد آگے ٹھیکے دار کی ذمہ داری آ جاتی ہے۔ اس سے پہلے میں اگر تھوڑا سا آپ کو تصحیح کر دوں تو جی کہ بوتل جو گاڑی آ کے پیٹ بوتل خالی لے کے جو آگے ان لوڈ ہوتی ہے وہ بھی ٹھیکے دار نے کرنی ہے۔ ٹھیکے دار اپنے ساتھ ایک بندہ رکھے، دو رکھے، آپ نے کون سی تنخواہ دینی ہے، آپ کا تو ٹھیکہ ہے ٹھیکے دار کے ساتھ، وہ عموماً 2 روپے سے لے کے 3 روپے کے درمیان کچھ سم تھنگ ہو سکتا ہے پر کے جی، جتنا بھی مال پروسیس ہوگا۔ اچھا، وہ ان لوڈ کرے گا، اس کے بعد لیبر جب وہ بورے بھر دے گی تو اس کے بعد پھر ٹھیکے دار کی ذمہ داری ہے، وہ اس نے وہ کٹس اٹھا کے اس کو کرش کرنا ہے اور وہ مال جو ہے سارا اس کو پیک کرنا ہے، اور جب گاڑی آئے گی تو اس کو لوڈ کرنا ہے۔ یہ ٹھیکے دار کے ذمہ ہے۔ اور اس کے علاوہ کیا ہے کہ پلانٹ کرشنگ کے دوران کوئی کہیں سے کوئی بیرنگ آواز دے رہا ہے، بیرنگ چینج کرنا ہے تو وہ ٹھیکے دار نے کرنا ہے، کہیں پہ گریس دینی ہے، تیل لگانا ہے، یعنی مشینری کو چلا کے اس نے رکھنا ہے۔ یہ ٹھیکے دار کے ذمہ ہے۔ اس لیے ٹھیکے دار آپ کا ایک بااعتماد اور محنتی اور ایماندار شخص ہونا چاہیے، اور اس کا بھی انتخاب بہت مشکل ہے، یہ بھی کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا، یہ مشکلات میں ساتھ آپ کو ضرور بتاؤں گا تاکہ آپ کے پاس پوری ایک تصویر آ جائے، تصویر کے دونوں رخ جو ہے وہ آپ کے پاس آ جائے۔ اس کے بعد ہوتا ہے جی مارکیٹس پہ جو ہے نا، مارکیٹ کے جو ریٹ ہوتے ہیں ان پہ نظر رکھنی۔ یہ ایک انتہائی باریکی کا اور استادی کا کام ہے۔ آپ نے مسلسل اگر آپ لاہور مال دے رہے ہیں یا فیصل آباد یا گجرانوالہ جہاں پہ بھی آپ دے رہے ہیں اس مال کو، وہاں پہ آپ نے روزانہ کے ریٹس پہ نظر رکھنی ہے، کیونکہ اس ریٹ کا، اس جو مال آپ وہاں پہ دے رہے ہو اس ریٹ کا براہ راست اثر پڑتا ہے آپ کی پیٹ بوٹل کی خریداری پہ۔ مثال کے طور پر اگر یہاں پہ آپ 42 روپے خرید کر رہے ہو تو وہاں پہ آپ کا 70 روپیہ ریٹ ہونا چاہیے جہاں پہ آپ مال بیچ رہے ہو۔ ٹھیک ہے، اگر وہاں پہ یکدم آپ یہاں پہ 42 روپے خرید رہے ہو اور وہاں پہ آپ 70 روپے دے رہے ہو، اگر یکدم وہاں پہ ریٹ فلیکچویٹ کرتے رہتے ہیں، بہت زیادہ اس میں بھی فلیکچویشن ہے، تو وہاں پہ اگر یکدم 65 ہو گیا تو یہاں سے آپ نے اسی 42 میں خریداری کر لی، ٹھیک ہے، تو نہ صرف آپ کے منافع کا ریشو کم ہوگا بلکہ آپ کو خود سمجھ آ جائے گی کہ اس میں میں نے کتنا گھاٹا لے لیا ہے۔ تو مارکیٹ کے ریٹس پہ جو ہے نا وہ بھی آپ کی نظر ہونی چاہیے۔ تو ٹوٹل اخراجات کی بات کریں تو اس میں نے جیسے کہ پہلے عرض کیا کہ 40 سے 42 روپے پر کے جی بوٹل آئے گی، اس کے بعد 2.25 روپے لیبر پر کے جی اس کی پروسیسنگ کرے گی، اس کے بعد 2 روپے سے 3 روپے کے درمیان جو ہے وہ ٹھیکے دار وہ اس میں سے اپنا حصہ لے گا۔ اس کے بعد رات کے لیے جو ہے چوکیدار رکھنا پڑے گا، اس کی تنخواہ ہوگی، کھانا وغیرہ ہوگا، جو جگہ آپ نے لی ہوئی ہے اس کا منتھلی کرایہ ہوگا۔ یہ اب جگہ جو میں آپ کو دکھا رہا تھا یہ چونکہ تقریباً شہر کے نزدیک تھی تو اس کا 25,000 روپیہ پر منتھ کرایہ تھا۔ اس کے علاوہ بجلی کا بل ہے اور بھی بہت سے ہڈن چارجز ہیں۔ تو یہ سارا کچھ اس کی فیزیبلٹی کے متعلق تھا۔ اب اس کی جو مشکلات میں ایک بات اور جو ہے وہ رہ گئی ہے، میں نے کہا کہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لوں بھائی، وہ یہ ہے کہ اس میں بھی آؤٹ سیزن ہوتا ہے۔ یہ وہ کام نہیں ہے کہ جو آپ 12 مہینے کنٹینیوسلی کر سکیں، اس لیے اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں، کیونکہ آپ خود نوٹ کریں گے کہ جب سردیاں آ جاتی ہیں تو پیٹ بوٹل کو کی جو سپلائی ہے وہ بہت کم ہو جاتی ہے۔ میں بھی نہیں گھر میں منگواتا، عمومی طور پہ امید ہے کہ آپ بھی نہیں منگواتے ہوں گے، ہم اس کو گرمیوں میں استعمال زیادہ کرتے ہیں، تو سردیوں میں یہ مال کی سپلائی جو ہے یہ انتہائی کم نہ ہونے کے برابر ہو جاتی ہے، اتنی کم ہو جاتی ہے بعض اوقات کہ پلانٹ چلانا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ سردیوں کے جو 4 سے 5 مہینے ہیں اس دوران میں آپ کی سمجھ لیں کہ آمدن کوئی بھی نہیں ہے، لیکن آپ نے خرچے یہ سارے برداشت کرنے ہیں، خصوصی طور پہ جگہ کا کرایہ تو آپ نے ہر صورت میں دینا ہے، چوکیدار کی تنخواہ تو آپ نے ہر صورت میں دینی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ لیبر کو تھوڑا بہت جو ہے وہ بیانہ ساتھ ادھار ہی ہوتا ہے وہ، لیکن وہ دیتے رہنا ہے تاکہ وہ کسی اور طرف ہی نہ نکل جائیں، تاکہ سیزن آئے تو پھر آپ ان کو ڈھونڈتے رہیں۔ تو یہ سارا کاروبار تھا، اس میں منافع بھی ہے بھائی،
ٹھیک ہے، ایک کے جی کے پیچھے آپ 20 سے 30 روپے کے درمیان کہیں سے بھی آپ منافع آپ لے سکتے ہیں، سارا کچھ کر آ کے، لیکن اس میں بہت زیادہ تجربے کی ضرورت ہے۔ میرا جو ذاتی مشورہ ہوتا ہے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو بھی آپ کام کریں اس میں دو چیزیں رکھیں، ایک تو وہ کم سے کم سرمایہ میں شروع کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ خود انوالو ہوں اس میں۔ آپ اگر سفید کپڑے پہن کے تو سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہاں جی فلاں بھی ہو گیا فلاں بھی ہو گیا، تو اس میں جو ہے وہ اتنا کوئی آپ کو نہ تو تجربہ آئے گا اور نہ کوئی کامیابی کے زیادہ چانسز ہوں گے۔ اس سمن میں پیٹ بوٹل ریسائیکلنگ کے بارے میں کوئی نہ کوئی بات کوئی سوال رہ گیا ہوگا تو آپ وہ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، میں اس کا انشاءاللہ آپ کو تسلی بخش جواب دوں گا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور جن ساتھیوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ویڈیوز اچھی ہیں تو وہ کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔